ناظرین، تاریخ میں جا بجا ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جب ذرا سی بات پر یا چھوٹی سی غلطی پر کسی فرد واحد کی بے وقوفی کے باعث دو پڑوسی ملک، دو دوست اقوام یا دشمن ممالک کے درمیان باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں ہزاروں افراد آن کی آن میں متاثر ہو کر اپنی قیمتی جان اور املاک سے محروم ہو گئے۔ تاریخ کے اوراق میں ان جنگوں کو فلش وارز کہا گیا ہے۔ کیک اور پیسٹریوں پر ہونے والی جنگ۔ ناظرین، 1821 میں میکسیکو نے اسپین کے تسلط سے آزادی حاصل کی، اور بدقسمتی سے آزادی کے فوراً بعد میکسیکو شدید سیاسی انارکی کے شکار ہو گیا۔ میکسیکو میں قائم ہونے والی اولین حکومت کے خلاف باغیوں کے ایک گروہ نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ باغیوں اور حکومت کے درمیان شروع ہونے والی داخلی کشمکش نے میکسیکن عوام کی املاک کو زبردست نقصان پہنچایا۔ میکسیکو شہر کے نزدیک ایک فرانسیسی بیکر کی بیکری بھی تھی، جو کہ ان فسادات کی زد میں آ گئی، اور احتجاج کرنے والے اس کی بیکری میں موجود 2 درجن سے زائد کیک اور دیگر کھانے پینے کا سامان لوٹ کر لے گئے۔ چونکہ اس فرانسیسی کی بیکری کا سامان لوٹ کر لے جانے والے تمام کے تمام میکسیکو کے شہری تھے، لہٰذا بیکری کے فرانسیسی مالک نے میکسیکو کی حکومت سے اپنے ہونے والے نقصان یعنی 2 درجن کیک اور 1 درجن پیسٹریوں اور 8 عدد پیٹس کا ہرجانہ ادا کرنے کا دعویٰ کیا۔ میکسیکو کی حکومت، جو پہلے ہی خانہ جنگی کی کیفیت میں تھی، اس نے فرانسیسی بیکری کی اس درخواست کو ایک مذاق سمجھ کر یکسر نظر انداز کر دیا۔ جب فرانسیسی بیکر نے دیکھا کہ اس کے نقصان کو میکسیکو کی حکومت سنجیدگی سے نہیں لے رہی، تو اس نے بغیر ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر فرانس کے بادشاہ سے تحریری درخواست کر دی کہ چونکہ وہ فرانسیسی شہریت رکھتا ہے، اس لیے اس کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری فرانس کی بادشاہ پر عائد ہوتی ہے، لہٰذا فرانسیسی حکومت میکسیکو میں ہونے والی زیادتی پر اس کی مدد و اعانت کی پابند ہے۔ فرانس کے بادشاہ نے فرانسیسی بیکر کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے میکسیکو کی حکومت سے سرکاری سطح پر مطالبہ کر دیا کہ وہ میکسیکو میں کاروبار کرنے والے فرانسیسی شہری کے نقصان کا فی الفور ازالہ کر دیں، بصورت دیگر میکسیکو اپنے نقصان کا ذمہ دار خود ہوگا۔ میکسیکو کی حکومت نے فرانس کے بادشاہ کی درخواست کو رد کر دیا، جس کے جواب میں 1838 میں فرانسیسی بحریہ نے میکسیکو کی بحری حدود ہر قسم کی آمدورفت کے لیے مکمل طور پر بند کر دی۔ کئی ہفتوں تک جاری رہنے والی بحری ناکہ بندی کے بعد بھی جب فرانس کو حسب توقع نتائج نہ مل سکے، تو انہوں نے میکسیکو کی بحری تنصیبات پر ہلکی پھلکی بمباری کرنا شروع کر دی، تاکہ میکسیکو پر دباؤ ڈال کر اس سے اپنا مطالبہ منوایا جا سکے۔ لیکن میکسیکو نے فرانس کے دباؤ میں آنے کے بجائے اس کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ کر دیا۔ بہرحال فرانس عسکری لحاظ سے میکسیکو کے مقابلے میں کافی طاقتور تھا، لہٰذا چند ہی دنوں میں فرانس نے میکسیکو کی تمام بحری افواج کو اپنے قبضے میں لے کر میکسیکو میں باقاعدہ زمینی جنگ کے لیے اپنی فوجوں کو اتار دیا۔ فرانس اور میکسیکو کے درمیان کیک اور پیسٹریوں کے لیے لڑی جانے والی یہ جنگ کم و بیش 4 ماہ تک جاری رہی۔ آخر میں میکسیکو کی حکومت نے اپنی شکست تسلیم کر کے فرانس کے اس مطالبہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا کہ وہ فرانسیسی بیکر کے ہونے والے نقصان کا تمام ہرجانہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، جس کے بعد فرانس نے بھی میکسیکو کی سرزمین سے اپنی افواج کو واپس بلا لیا، اور فرانسیسی فوجی کیک کھاتے ہوئے فتح کا جشن مناتے فرانس میں بڑی شان سے داخل ہوئے۔ چند آلوؤں پر شروع ہونے والی جنگ۔ ناظرین، برطانیہ اور امریکہ کے درمیان 1846 میں اوریگن ٹریٹی کے نام سے ایک معاہدہ طے پایا، جس میں سان جوان نامی جزیرہ کو مساوی طور پر دونوں ممالک کی مشترکہ ملکیت قرار دیا گیا۔ معاہدے کے بعد برطانوی اور امریکی شہری انتہائی پرامن طور پر اس جزیرے پر گزر بسر کر رہے تھے کہ اچانک ہی 1859 میں ایک روز ایک امریکی کا پالتو سور ایک برطانوی کے کھیت میں داخل ہو گیا اور کاشت کی گئی آلوؤں کی تیار فصل سے تازہ لذیذ آلو کھانے لگا کہ اچانک کھیت کے مالک کی نظر سور پر پڑی اور اس نے سور کو شاٹ گن سے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ سور کے مالک نے جزیرے کے حکام سے انصاف کا مطالبہ کیا۔ برطانوی کسان نے سور کے مالک کو $10 بطور ہرجانہ ادا کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی، لیکن سور کا مالک اس جرمانہ پر راضی نہ ہوا اور برطانوی کسان کے خلاف سور کی قتل کا مقدمہ درج کر کے اسے حوالہ زندان کروا دیا، جس پر جزیرے پر رہنے والے برطانوی مشتعل ہو گئے اور انہوں نے کسان کی رہائی کے ساتھ ساتھ آلوؤں کی فصل کے ہونے والے نقصان کی بھرپائی پر سخت احتجاج شروع کیا۔ یہ احتجاج اتنا بڑھا کہ برطانوی شہریوں نے امریکی شہریوں پر حملے کرنا شروع کر دیے، جس پر امریکیوں نے امریکن آرمی سے مدد کی درخواست کی اور اس کے بعد امریکی فوج جزیرے پر اتار دی گئی، جس کے جواب میں برطانیہ نے بھی اپنی افواج جزیرے پر اتار دی۔ یوں دونوں ملکوں کے درمیان جنگ جھڑپیں ہوئیں جو تقریباً 1 ماہ تک جاری رہی، جس میں جزیرے پر زبردست جانی و مالی نقصان ہوا۔ آخرکار 1 ماہ تک ایک دوسرے کے خلاف نمبر آزما ہونے کے بعد ایڈمرل رابرٹ نے اپنے اعلیٰ حکام کو احساس دلایا کہ 2 عظیم ملکوں کی فوجیں کس حد تک عقل و شعور سے عاری ہو چکی ہیں کہ چند آلوؤں اور ایک سور کے لیے باقاعدہ جنگ کر رہی ہیں، جس کے بعد دونوں ممالک کے مابین جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا، لیکن اس وقت تک جزیرے میں بہت زیادہ جانی و مالی نقصان ہو چکا تھا۔
فٹ بال میچ کے بعد جنگ کا کھیل۔ ناظرین، مشہور زمانہ فٹ بال کی جنگ 1969 میں ایل سیلواڈور اور ہنڈوراس کے درمیان لڑی گئی، جس میں 2000 سپاہی لقمہ اجل بنے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پہلے ہی کشیدہ تھے کہ دونوں ٹیمیں 1970 کے فٹ بال ورلڈ کپ میں اپنی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے سان سلواڈور میں کوالیفائنگ میچ میں ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئیں۔ میچ سنسنی خیز رہا اور اختتام تک بغیر کسی گول کے برابر رہا۔ فیفا قوانین کے مطابق میچ کو فیصلہ کن بنانے کے لیے دونوں ٹیموں کو کھیلنے کے لیے اضافی وقت دیا گیا، جس میں جلد ہی ایل سیلواڈور کی ٹیم نے 2 مقابلے میں 3 گول کی برتری حاصل کر لی۔ جیسے جیسے میچ اپنے اختتامی لمحات کی جانب بڑھنے لگا، ویسے ویسے تماشائی ایک دوسرے پر فکرے کسنے لگے، یہاں تک کہ میچ کے دوران ہی تماشائی آپس میں جھگڑنے لگے۔ ہاتھا پائی نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور کھیل کا میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا۔ میچ کے منتظمین نے میچ نامکمل ہونے کی وجہ سے بغیر ہار جیت کے ختم کر دیا، جس پر پورے ایل سیلواڈور میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ ایل سیلواڈور کے عوام کا ماننا تھا کہ آخری سکور کے مطابق وہ فاتح تھے۔ ایل سیلواڈور نے ہنڈوراس سے فٹ بال میچ میں شکست کا بدلہ لینے کے لیے اپنی فوج کو ہنڈوراس پر حملہ کرنے کے لیے احکامات جاری کر دیے۔ ایل سیلواڈور کی فوج نے 14 جولائی کو ہنڈوراس پر چڑھائی کر دی اور اپنی ایئر فورس سے ہنڈوراس پر زبردست قسم کی بمباری کی، جس کے جواب میں ہنڈوراس نے بھی بھرپور انداز میں فضائی کارروائیاں کی۔ دونوں ملکوں کے درمیان فٹ بال میچ کے بعد شروع ہونے والا یہ جنگی کھیل 4 روز تک جاری رہا، جس میں 2000 سے زائد معصوم جانیں ضائع ہوئیں اور 3 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو گئے، جبکہ دونوں ممالک کو دنیا کے دیگر ممالک کی مداخلت پر جنگ بھی فٹ بال میچ کی طرح بغیر کسی ہار جیت کے برابر نقصان کی بنیاد پر ختم کرنا پڑی۔ پالتو کتے کی ہلاکت اور جنگ۔ یونان اور بلغاریہ تاریخی طور پر ہمیشہ سے ایک دوسرے کے سخت روایتی حریف رہے ہیں۔ 1920 میں ان دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان کشیدگی سخت عروج پر تھی۔ دونوں ممالک کے سرحدی علاقوں میں رہنے والے عوام بھی جب چاہتے سرحد عبور کر کے اپنے دشمن ملک کے شہریوں کی قیمتی املاک مثلاً گھوڑا، گائے، بھیڑ وغیرہ چرا لیا کرتے تھے۔ چونکہ اس طرح کے انفرادی واقعات کی ذمہ داری کسی ایک فریق پر ڈالنا بہت مشکل ہوتا تھا، اس لیے چوری چکاری کی وارداتیں کسی بڑے سانحے کا سبب نہیں بنتی تھیں۔ لیکن اکتوبر 1925 میں ایک پالتو کتے کی ہلاکت نے یونان اور بلغاریہ کو باقاعدہ جنگ لڑنے پر مجبور کر دیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک یونانی سپاہی کا کتا بلغاریہ کی حدود میں داخل ہو گیا، جہاں بلغاریہ کی سپاہی نے اسے ایک آوارہ کتا سمجھتے ہوئے گولی مار دی۔ اتفاقی بات یہ ہے کہ کتے کو گولی لگنے کا منظر یونانی سپاہی برداشت نہ کر سکا اور اس نے بھی بلغاریہ کی سرحد کی طرف جوابی کارروائی کرنا شروع کر دی۔ اس سے پہلے کہ دونوں طرف سے فائرنگ کا یہ سلسلہ کسی بڑی جانی نقصان پر پہنچتا، ایک یونانی آفیسر نے سفید پرچم لہرا کر اشارہ دیا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لہٰذا دونوں طرف سے فوری طور پر سیز فائر ہو گیا۔ سرحد پر ہونے والی کشیدگی کی خبر جب یونان میں نئی حکومت بنانے والے ڈکٹیٹر تک پہنچی تو اس نے اسے اپنی توہین سمجھا اور بلغاریہ کو یونانی کتے کو مارنے والی سپاہی کی حوالگی کے لیے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ بلغاریہ نے 48 گھنٹے سے پہلے اپنی فوجوں کو یونان کی جانب پیش قدمی کرنے کا حکم دے دیا۔ یونانی افواج بلغاریہ کی طرف سے ہونے والی اچانک یلغار کا مقابلہ نہ کر سکیں اور اپنے کئی سرحدی علاقے گنوا بیٹھیں، جس پر یونان نے اپنے اتحادی سربیا کو بلغاریہ کے خلاف مل کر جنگ لڑنے کی دعوت دی، جس کے بعد سربیا کی فوجوں نے بلغاریہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، جبکہ بلغاریہ جنگ بندی کے لیے لیگ آف نیشنز میں چلا گیا۔ لیکن جب تک لیگ آف نیشنز مداخلت کرتی، دونوں ملکوں کے درمیان شروع ہونے والی جنگ میں 50 سے زائد افراد مارے جا چکے تھے۔ لیگ آف نیشن نے اس جنگ میں یونان کو جارح قرار دے کر اسے بلغاریہ کو ہرجانہ ادا کرنے کا پابند کیا اور یونان کی ڈکٹیٹر کو جنگی مجرم قرار دے کر حکومت سے علیحدہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ تمام واقعہ بتاتا ہے کہ کس طرح ایک چھوٹی سی بات بڑھتے بڑھتے 2 ملکوں کو ایک مکمل جنگ کے دہانے تک لے آتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ سرحدی علاقوں میں رہنے والے اپنے پالتو جانور، خاص طور پر اپنے پالتو کتوں کو ہمیشہ باندھ کر رکھیں۔ کرسی پر بیٹھنے کی خواہش سے شروع ہونے والی جنگ۔ ناظرین، آشانتی مملکت جو آج کل افریقی ملک گھانا کا ایک حصہ ہے، یہ کبھی برطانوی راج کی ایک طفیلی ریاست ہوا کرتی تھی۔ آشانتی مملکت میں طاقت کی علامت ایک سنہری کرسی تھی، جس کے بارے میں آشانتی عوام کا ماننا تھا کہ یہ کرسی آسمانوں سے آشانتی کے پہلے بادشاہ اور ملکہ کے لیے زمین میں اتاری گئی تھی، اور اس سنہری کرسی میں آشانتی قوم کی روح بستی ہے۔ یہ سنہری کرسی خالص سونے سے بنی ہوئی تھی، جس کی اونچائی 18 انچ اور لمبائی 24 انچ تھی۔ اس سنہری کرسی پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ اسے آشانتی تہذیب کی خاص علامت سمجھا جاتا تھا۔
سنہری کرسی کی یہ شہرت برطانوی گورنر فریڈرک ہاٹسن تک پہنچی تو انہیں اس کرسی پر بیٹھنے کا شوق ہوا۔ چونکہ ان دنوں مملکت آشانتی برطانیہ کے زیر تسلط ہوا کرتی تھی، لہٰذا برطانوی گورنر نے مملکت آشانتی کے بادشاہ پرمف سے مطالبہ کیا کہ وہ بطور گورنر اس کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ سنہری کرسی پر بیٹھنے والی بات مملکت آشانتی کے بادشاہ اور عوام کو اتنی بری لگی کہ انہوں نے برطانوی راج کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور مارچ 1900 میں برطانوی افواج اور مملکت آشانتی کے عوام کے درمیان شروع ہونے والی جنگ پورے 6 مہینے تک جاری رہی۔ صرف ایک کرسی پر بیٹھنے کے لیے ہونے والی اس جنگ میں 2000 آشانتی کے معصوم عوام اور 1000 سے زائد برطانوی فوجی مارے گئے۔ آخرکار برطانوی افواج نے آشانتی کے بادشاہ اور سنہری کرسی کے نگہبان کو حراست میں لے کر سنہری کرسی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ کہا جاتا ہے برطانوی گورنر فریڈرک ہاٹسن نے اس سنہری کرسی پر ایک بار بیٹھنے کے بعد اسے کسی خفیہ جگہ پر چھپا دیا تھا، اور مرتے دم تک یہ راز برطانوی حکومت پر بھی افشا نہ کیا، کیونکہ اسے ڈر تھا اگر یہ سنہری کرسی برطانوی حکومت کے ہاتھ لگ گئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسے آشانتی عوام کا دل جیتنے کے لیے دوبارہ مملکت آشانتی کے حوالے کر دے۔ بہرحال 1921 میں سڑک پر کام کرنے والے چند افریقی مزدوروں کو یہ سنہری کرسی مل گئی، جو آج بھی آسانتے رائل پیلس کماشی گھانا میں محفوظ ہے۔